میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹ شارٹ نوٹس عید کے اگلے روز آپ سب صحافی برادران یہاں پہنچے ہیں. میری اور اہل خاندان کی طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک. جیسے آپ نے دیکھا آج صبح پہلی جو میری ملاقات ہوئی ہے وہ جو یہاں کے معروف کاشتکار ہیں اور جو کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے آ کر اپنے اپنے جو ان کی اچیومنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے کچھ تھوڑے سے مسائل ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. لیکن آئی ایم ویری ویری انکریجڈ کہ کمالیہ میں جس قسم کی both on the agriculture side and also on the industrial side یہ جو گروتھ ہو رہی ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ انکریجنگ ہے. اب اس میں دیکھیے کہ میں 2-3 چیزوں پہ بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں. پہلے تو میں ذکر چونکہ بجٹ کا زمانہ ہے تو اس لیے اگر بجٹ کے بارے میں بات نہ کی جائے تو وہ مناسب نہیں ہوگی. تو اب بجٹ میں جو کچھ اس سپیچ میں نے کچھ اصول یا پرنسپلز کی بات کی تھی میں ان کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے ہمارا اس وقت 9.5% جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ خیرات سے فلانتھرپی سے جو اسکول ہیں یونیورسٹیز ہیں ہسپتال ہیں وہ تو چل سکتے ہیں ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو بتدریج 9.5 سے اگلے 3 سال میں اس کو 13.5% پہ یا 13% کے قریب اس کو لے جانا پڑے گا. اچھا اب اس کے ڈفرینٹ میجرز ہیں ڈفرینٹ اس کے طریقے ہیں کہ ہم اس کو وہاں لے کر کیسے جائیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو ریونیو میجرز اناؤنس کیے گئے اس میں یہ تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی آن آل دوز سیکٹرز جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں نہیں تھے ان کو اس مد میں لایا جائے. دوسرا یہ تھا کیونکہ آپ خود اس چیزوں پہ لکھ چکے ہیں آفٹر سینگ آر اکنامک سروے آف لاسٹ ایئر کہ 3.9 ٹریلین کی ٹیکس ایگزیمپشن یا ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں. ہم ان کو ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں بٹ وہ ایگزیمپشنز ہیں. تو بتدریج ہم نے ان ایگزیمپشنز کو ریڈیوس کرنا ہے. اس میں بھی ہم نے کچھ ایریاز کو جو ہے وہ اس کو رنگ فینس کیا ہے. اس میں ایگریکلچر ہے اس میں ہیلتھ ہے. یہ دوسری چیز ہے. اس کے علاوہ اب 2 چیزیں جس پہ غور و خوض نہیں کیا جا رہا اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری اس میں کوئی اس میں کمی پیشی ہو ان مائی کمیونیکیشن اور دا کمیونیکیشن فرام دا فائنانس منسٹری. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے ہیں یا انہی پہ واپس جا کے ٹیکس اور ڈائل کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم باقی سیکٹرز کو نیٹ میں لا رہے ہیں. جیسے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ 31,000-32,000 ریٹیلرز اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پہ ٹیکس کا اطلاق ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا طبقہ یا سیگمنٹ جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کی حد میں ہم نہ لے کر آئیں. بیکاز اگر ہم نہ لے کر آئے پھر جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ سیلری کلاس کے ساتھ کیا ہو گیا مینوفیکچرنگ میں کیا ہو گیا تو یہ وہی بات آگے چلتی رہے گی. تو اس لیے دیر آر ادر سیکٹرز وچ آر گوئنگ ٹو بی براٹ ان ٹو دا نیٹ اور انشاءاللہ جولائی سے ان کا اطلاق ہوگا. دا تھرڈ تھنگ وچ پرابلی گاٹ لاسٹ ان ٹرانسلیشن کہ جو ہم انفورسمنٹ اور کمپلائنس کی طرف جا رہے ہیں یہ جو لیکیجز ہیں سسٹم میں جو آلریڈی جو قوانین ہیں آلریڈی موجود ہیں لیکن ہم ان کو انفورس نہیں کر پا رہے. اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے. وہ ہماری اپنی ٹیکس اتھارٹی ہیز ٹو اسٹیپ اپ اور اس میں سیلز ٹیکس ہے ان کا فراڈ ہے اور جو دونوں چیزیں جو ہیں یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اسی طرح جو ہمارا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا
یہ ٹوبیکو سے شروع ہونا تھا، پھر شوگر میں جانا تھا، پھر فرٹیلائزر میں جانا تھا، پھر سیمنٹ میں جانا تھا، اور پھر ادر سیکٹرز میں جانا تھا. اس میں سسٹم اور جو فنکشنالٹی ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایشو ہو، بٹ امپلیمنٹیشن وہ سرٹنلی لیکس، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں ریونیو اور آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے. نہ صرف ادراک ہے، ہم نے اب 4 ہفتے سے میکنزی از آلریڈی ناؤ ایٹ ورک ان ایف بی آر، اور اس کا مقصد ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو آٹومیشن ہے اس سے ہیومن انٹریکشن کم ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے گی، وہ کم ہوگی. جب کم ہوگی اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس میں کرپشن کم ہوگی، اس میں یہ جو کلائنٹ ایکسپیرینس ہے. کیوں نہیں لوگ آنا چاہتے ایف بی آر کے نیٹ میں؟ کیوں نہیں لوگ آنا چاہتے ٹیکس نیٹ میں؟ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ جی یہ جب ہم یہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمیں ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہمیں جو فریولس نوٹسز آتے ہیں. تو یہ جو لوگ مجھے آ کے یہ باتیں بتاتے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ میں 6 سال خود پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر آیا ہوں. سو کوائٹ فرینکلی آئی بین آن دا ریسیونگ اینڈ. سو مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ جی ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے، وہ بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا اور ٹرانزیشن کرنی پڑے گی. سو یہ میں ابھی بات کر چکا ہوں کہ ایڈیشنل ریونیو میجرز، اس میں جو ایڈیشنل سیکٹرز وچ آر گوئنگ ٹو کم ان، اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ جو کمپلائنس ہے وہ آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن سے ہوگی، جو اس پہ ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. سیلز ٹیکس کی جو آٹومیشن ہے وہ ہماری بہت بڑی ایک جو ہے وہ ترجیح ہے. اور اس میں جو علی ہمارے ہیں، علی پرویز صاحب منسٹر آف اسٹیٹ، وہ ہر ہفتے اس کو دیکھ رہے ہیں. میں اس کو ہر ہفتے دیکھ رہا ہوں، اور ہر 2 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہم آٹومیشن کی طرف کیسے جا رہے ہیں، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا امپورٹنٹ تھنگ. اس کے علاوہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے کہ آپ ایکسپینڈیچرز اپنے کیوں نہیں کم کر رہے. ریونیو تو آپ بڑھا رہے ہیں، میجرز بھی لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کر رہے. یہ بھی بات درست ہے، یہ بھی بات درست ہے. جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات ہے اس میں 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے اور اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. جو سب سے آسان چیز ہے کہ جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو چکے ہیں، وہاں فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیں یہ منسٹریز بند کرنی چاہیے. ان ڈپارٹمنٹس کو ہمیں ضم کر دینا چاہیے تاکہ وہ خرچہ کم ہو. اس میں اب پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں وہ کہ پی ڈبلیو ڈی یا پاک پی ڈبلیو ڈی اس کو انہوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اب 2 اس میں بھی صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. پی ڈبلیو کے فرض کریں ہم نے بند کر دیا اور وہ بند ہوگا، اس سے ڈائریکٹ کاسٹ کتنی ہے؟ 3.5 بلین 4 بلین روپے کی ہے. Now these are big numbers, but in the larger scheme of things جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں تو یہ بہت کم رقم ہے. یہ بچا نہیں ہے، بچا وہ ہے کہ جو پروجیکٹس یہ ہینڈل کرتے تھے یا کرتے ہیں اس میں سے کتنا جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، کتنا کرپشن کی مد میں جاتا ہے. That is the real loss to the exchequer. That is the real loss to the people of Pakistan. کہ جو ہم یہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم رقم، اس میں سے کتنی رقم جو ہے وہ خرد برد ہو جاتی ہے. دیٹ از دا ریئل کاسٹ. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ایک ہائی منسٹریل کمیٹی بنائی ہے اس میں ہم بہت کام کر بھی چکے ہیں، لیکن میری چیئرمین شپ میں انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. ہم انشاءاللہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ان کو اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ کن منسٹریز کو ہم نے جو ہے بند کرنا ہے، کن ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ضم کرنا ہے. ایز اے سیڈ ہی ڈidn't even want to wait for that recommendation. انہوں نے پی ڈبلیو کو تو پہلے ہی بند کر دیا، کیونکہ جہاں جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرپشن اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے ایکسپینڈیچرز پہ غور نہیں کیا، ہم ایکسپینڈیچر پہ نہ صرف غور کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز کو ہم انشاءاللہ کم کریں گے ایٹ دا فیڈرل لیول، اور بڑے
مناسب اقدام آپ کو اگلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں پتہ چلیں گے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شور کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے. اچھا دوسرا خرچہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز پیپل تھنک کہ جی لوگوں کو نکالنا, لوگوں کا یہ جو ڈپارٹمنٹس بند کرنا, یہ اس سے خرچے کم ہوں گے. دوسرا جو بڑا ہمارا لیے مسئلہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس کا خسارہ کون برداشت کر رہا ہے؟ اس کا خسارہ آپ سب لوگ برداشت کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلنے دیا جائے. ابھی اس وقت دو ایسٹس ہیں وچ آر ان پلے ایٹ دا مومنٹ. پی آئی اے 622 بلین روپے کی لائبلٹی ٹرانسفر ہوئی ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا کون قصوردار ہے؟ یہ 622 بلین, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تنخواہ دار طبقوں کے اور مینوفیکچرنگ کو اور ان کو آپ نے ریلیف نہیں دیا, کہاں سے ریلیف دیں ہم؟ یہ 650 بلین اگر بچتے, آج سے اگر 10 سال پہلے 15 سال پہلے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو چکا ہوتا. جو اس وقت ہم نے لیا ہے اپنے خسارے میں لیا ہے نا, کیونکہ 10 سال کا یہ ریسٹرکچر ہوا ہے, یہ سب آپ خمیازہ اس کا بھگت رہے ہیں. حکومت تو بھگت رہی ہے, ہم بھی بھگت رہے ہیں, آپ بھی بھگت رہے ہیں. اسی طرح جو ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے, اس میں کراچی کی ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اب آپ اچھی خبر سنیں گے, جولائی اگست میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ کراچی اور لاہور کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم دا چیئرمین آف دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز. کافی لوگ مجھے آگے کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک ہے, یہ اسینشل ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. یہ اگر اس ملک نے آگے جانا ہے, اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا. اور میں اس وقت حکومت کا ایک اہم نمائندہ آپ سمجھ لیجئے, اس کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو ریلیف چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے, تو یہ جتنے خسارے ہیں, جتنا یہ حکومت کا بوجھ ہے, ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا, اور ہم اس کو کم کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں پرائم منسٹر خود اس میں لیڈ لے رہے ہیں. اور میں صرف یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا بجٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اب میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں زراعت کے معاملے میں, کیونکہ جج والا کمالیہ میں بیٹھے ہوئے زراعت کے بارے میں بات نہ کرنا تو بہت نامناسب ہوگا. دیکھیے, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ دو شعبے ہیں, دو سیکٹرز ہیں, زراعت اور آئی ٹی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ. ناظرین, کمالیہ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. جو شعبے ٹیکس نہیں دے رہے تھے انہیں نظام میں لا رہے ہیں. بجٹ تقریر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بجٹ تقریر میں کچھ اصول اور ضوابط کی بات کی ہے. جی ڈی پی کا انحصار ٹیکس پر ہوتا ہے. ایف پی آر میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں اور خیرات سے ادارے چل سکتے ہیں, ملک نہیں. ایف پی آر ڈیجیٹائزیشن سے بدعنوانی کا خاتمہ ہوگا. ٹیکس سب کو دینا ہوگا. ٹیکس قوانین کو درست انداز میں لاگو کرنا ضروری ہے, اسی لیے کچھ اصول بنا رہے ہیں. اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں. ٹیکس سے ہی سارا نظام چل سکتا ہے. ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جلد خوشخبری ملے گی. ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے سے بہتری آئے گی. ملک کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو آگے لانا ہوگا. نجی شعبے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اداروں کا خسارہ کم کرنے کے لیے اہم اقدامات کرنے جا رہے ہیں. زرعی شعبے کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہے. زرعی شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور نظام کو متوازن کر کے ہی نظام کو چلایا جا سکتا ہے. ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور تمام تر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تمام شعبے ٹیکس ادا کریں گے تو ٹیکس سے ہی ملک کا نظام چلتا ہے. بجٹ کے حوالے سے کہا کہ یہ حصہ ہے, اور میں نے ذکر کیا کہ جب یہ ایگریکلچر, وی آر این ایگریرین اکانومی, وی آر اے رورل اکانومی, یہ ہم تو کرتے ہیں 22%, یہ ایکچولی 40% کے قریب اس کا عمل دخل ہے ہماری اکانومی میں, اف یو ٹاک اباؤٹ دا انٹائر ویلیو چین اینڈ سپلائی چین. تو اس کا جو آگے جوڑنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اسی وجہ سے. اور دوسرا آئی ٹی سیکٹر ہے, وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. 3rd لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ,
ان کو صرف ہم نے بچے اور بچیوں کو، حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے، اتنی نوکری، یہ بچے اور بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں، یہ کمال کا کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے $3.5 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس سال. جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز، ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایکسپورٹس کا، کیا نہیں ہوگا، یہ بچے اور بچیاں آپ کو یہ پیسہ کما کے دے رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے. $3.5 بلین از نو ریزن وائی کانٹ گو ٹو 4.5, 5, 6, 7 بلین ڈالرز. یہ ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹر سے آگے چلے جائیں گے. اور ہمارے سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہمارے سے پالیسی فریم ورک مانگ رہے ہیں، ہمارے سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریٹینشن دے دیں، ہمارے سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں باہر انویسٹ کرنے کی اور باہر مارکیٹنگ کرنے کی آپ اجازت دے دیں. یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ہم نے IT میں اس دفعہ جو سیکٹورل ایلوکیشن رکھی ہے اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں ایلوکیشن رکھی ہے، وہ الحمدللہ اتنی ایلوکیشن رکھی ہے کہ یہ ہم ہر طرح مدد کر سکیں کہ یہ 5, 6, 7, 10، یہ پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا اس کو ہم نے $25 بلین پہ لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم لے کر جائیں گے. تو یہ IT سیکٹر کو میں صرف میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا. میں واپس زراعت میں آنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے زراعت میں جو اس وقت صورتحال ہے، جیسے میں نے بات کیا 6.3% پہ یہ گرو کیا، اس کی وجہ سے جو بجٹ آیا ہے اس میں ہم نے کیا کیا، کیونکہ ہم نے یہ ایگزیمپشنز ریموو کرنی ہے اور بتدریج ریموو کرنی ہے، بیکاز دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار دا کنٹری. لیکن ہم نے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو کھاد ہے، جو دوائیاں ہیں، پیسٹیسائڈز، جو بیج ہیں، ان پہ ہم نے وہ ایگزیمپشن برقرار رکھی ہے تاکہ زراعت کے شعبے پہ منیمل امپیکٹ آ سکے. یہ ہوا ہے ایٹ دا فیڈریشن لیول. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو PSDP ہے، جو ڈیولپمنٹل ہے گروتھ، اس میں 41 بلین کا ہم نے یہ جو ہے وہ ایلیمنٹ رکھا ہے. اینڈ بیفور آئی کم ٹو دا چیف منسٹر صاحبہ اینڈ دا ڈسکشن اراؤنڈ دا فائنینسنگ پارٹ آف اٹ، میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ جو ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہم نے چین کا دورہ کیا، عام طور پہ، اور پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم پیسے مانگنے کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے. اس دفعہ ہم پیسے مانگنے نہیں گئے. وی ہیو گون اباؤٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. وی ہیو گون اباؤٹ کہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں اور جن کو ہم یہاں اسپیشل اکنامک زونز میں لا سکتے ہیں، یہاں سے آ کے اپنی انڈسٹریز یہاں لے کر آئیں اور اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کریں پاکستان سے. اور اس میں کئی بڑے اچھے آلریڈی منصوبے چل چکے ہیں. سروس لانگ مارچ اس کا بہت زبردست ایک منصوبہ ہے، جو ایک جوائنٹ وینچر ہے جہاں یہ ٹرک ٹائر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور موسٹ آف اٹ از بینگ ایکسپورٹڈ ٹو دا US. سو یہ $100 ملین کی تو آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی ہم بات کر کے آئے ہیں. لیکن ہم ایگریکلچر یونیورسٹیز میں گئے، ہم ایگریکلچر ریسرچ سینٹرز میں گئے، اور وہاں سے جا کے ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم یہاں سے بچے اور بچیاں بھیجیں گے ٹو گیٹ ٹرینڈ ان یور ایگریکلچر یونیورسٹیز. آپ ورٹیکل فارمنگ وہاں ہو رہی ہے. ان کے پاس بھی بہت زمین ہے، ہمارے پاس بھی بہت زمین ہے. ابھی جو شخصیات مجھے مل کے گئی ہیں، ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب ان ٹرنل فارمنگ. اسی طرح جو سیڈ ٹیکنالوجی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری ییلڈز از آن ون سائڈ اور کراس دا بارڈر ییلڈز آر آن دا ادر سائڈ، از سیڈ اینڈ سیڈ ٹیکنالوجی. تو اس میں اب ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے جتنی بھی ہم نے ایلوکیشن کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ اس طرح ایک تو سکسیس ٹرانسفر کروائیں، دوسرا سولرائزیشن کی طرف لے کر جائیں، جو ٹیوب ویلز ہیں ایٹسیٹرا. اب دو آخری باتیں میں کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کا میں جواب دوں گا. دا ادر تھنگ از کہ جو پرائم منسٹر یہ چیف منسٹر صاحبہ نے یہاں پیکیج کا اعلان کیا ہے، 60 ارب سے زیادہ ہے یہ. اینڈ آئی تھنک شی از ڈن اے فینٹاسٹک جاب کہ انہوں نے جو بلا سود قرضوں کی بات کی ہے کسانوں کے لیے، جو انہوں نے میکنائزیشن کی بات کی ہے، جو گرین ٹریکٹر کی انہوں نے بات کی ہے، یہ سارے وہ منصوبے ہیں which will give a real fillip to the agrarian economy of Pakistan. کیونکہ میں خود ایک ادارے کے ساتھ منسلک رہا ہوں اور وہ HBL ہے. وہاں ہم نے جو HBL زرعی شروع کیا، وہ شروع ہی اس چکر میں ہم نے کیا تھا کہ جو چھوٹے فارمرز ہیں، اور میں اس میں ابھی آؤں گا کیونکہ میرا خود بینکنگ انڈسٹری سے میرا تعلق ہے،
کہ ہم بینکنگ انڈسٹری کو کیسے انسینٹیوائز کریں کہ اس میں آپ اپنے وہ ملک کو، اور جو ہمارا گورنمنٹ پیپر ہے اس میں تو پیسے ڈال رہے ہیں، وہ جب ہمارا فسکل انڈسپلن کم ہوگا تو اس میں وہ پیسے ان کو کم ڈالنے چاہیے تاکہ وی موو ٹورڈز دا ریئل سیکٹرز. لیکن یہ جو بات اب شروع ہوئی ہے کہ ان جو اسپیشلی جو چھوٹے فارمرز ہیں، پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے میں پچھلے 2 مہینے سے اس میں ان کے ساتھ میں نے بتدریج بات یہ کی ہے کہ ہم ڈائریکٹڈ لینڈنگ کی طرف نہیں جائیں گے. ڈائریکٹڈ لینڈنگ از دا رانگ تھنگ ٹو ڈو. لیکن بینکنگ انڈسٹری کو ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے کہ جو پرائرٹی سیکٹرز ہے، ایس ایم ای ہو گیا، آئی ٹی ہو گیا، لیکن میں ایگریکلچر کی صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی فار اسمال فارمرز، جو چھوٹے کسان ہیں جن کا 5 سے 12.5 ایکڑ تک کی وہ کاشتکاری کرتے ہیں. اس میں جو ہم نے، اور میں بہت مشکور ہوں بینکنگ انڈسٹری کا اور اسٹیٹ بینک کا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ اس میں ہم 15% کی گروتھ لے کر آئیں گے. اسی طرح جو اسلامک بینکس ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایسے پروڈکٹس لے کر آئیے تاکہ جو اسلامک بینکنگ بھی ہے اس میں بتدریج اس میں وہ اضافہ کرے، بیکاز آف کورس دے آر فل فلیج اسلامک بینکس، اور یہ بینکنگ انڈسٹری جو ہے بتدریج اپنی برانچز کو اسلامک برانچز بناتے جا رہی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان کا جو اس وقت کنٹریبیوشن ہے ٹو ایگریکلچر فائنینسنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. The third thing and the last thing I want to mention is EWR, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ ہے. کیونکہ چھوٹا کسان جو ہے وہ عام طور پہ اس کو جب اس کی فصل اگتی ہے یا بڑھتی ہے اس کو اپنے آڑتی کو ہر اونے پونے اس کو بیچنا پڑتا ہے. یہ اگر ویئر ہاؤسز آتے جائیں اور یہ ویئر ہاؤسز میں آ کے اپنی وہ فصل رکھتے جائیں اور اس کے بعد ان کی فائنینسنگ ہوتی جائے تو یہ ایک ایسا ایک ویلیو ہے جس کے بیسس وہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو آگے لے کر جا سکیں گے. سو آئی ایم ویری کلیئر کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان دیز ویئر ہاؤسز تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. تو دیکھیے جی، زراعت جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ لیور ہوگا آف گروتھ. کیونکہ میں آخری اس بات پہ ختم کروں گا، کیونکہ لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں اینڈ ٹائم ول ٹیل کہ جب بھی IMF کا پروگرام ہوتا ہے اٹس آل اباؤٹ اسٹیبلائزیشن، اور ابھی بھی لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے 3.6% کیسے رکھ دیا. تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایگریکلچر سیکٹر اینڈ دا IT سیکٹر دے ول لیڈ دا کنٹری، اور جو کچھ ہمارے ہو سکا انڈسٹری کو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو، ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. آپ کا بہت شکریہ دیٹ یو انٹرویو. ادارے جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں، ان کی ہم نجکاری کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ان اداروں کو منافع بخش بنایا جا سکے؟ دیکھیے، جو منافع بخش بھی ہیں ان کو اور منافع مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے. تو میں نے تو کچھ اداروں کا ذکر کیا ہے. ابھی اویس لغاری صاحب، کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیے گا ایز پاور منسٹر، رائٹ؟ تو ان دا فرسٹ انسٹنس وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، ہر سیکٹر میں میرے بھائی، ہر سیکٹر میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے جو لیکیج ہے اس کو آپ لیکیج کہہ دیں، اس کو آپ چوری کہہ دیں، آپ اس کو تھیفٹ کر دیں، اس کو ہمیں روکنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایڈیشنل میجرز لینا ہے. تو میں نے آپ کو ابھی FBR کے سلسلے میں بتایا کہ یہ جو لیکیج ہے، جو تھیفٹ ہے، ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے، اور پھر ایڈیشنل میجرز ہم لیں. اسی طرح اگر آپ اویس لغاری صاحب سے بات کریں گے تو وہ جو کوآپریٹ بورڈز ہیں، جو ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ان کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے پولیٹیکل اپوائنٹیز کو ختم کیا جا رہا ہے. بہت مشکل کام ہے میرے بھائی، بہت مشکل کام ہے یہ. گورنمنٹ نامینیز کو کم کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جا رہا ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی لوگ ہیں ان موسٹ آف دا کیسز جو ڈسکوز کے چیئر پرسن ہوں گے. یہ آسان کام نہیں ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا نا، فرض کریں کہ اس کارپوریٹ گورننس سے سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو نہ پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کنسیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ جتنا ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرتے جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا.
और हुकूमत से हम निकालते जाएं, हुकूमत का जो अमल दखर है हम निकालते जाएं, ये मेरा एक व्यू है। लेकिन ये जिस तरह हम गवर्नेंस को प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, अगर उससे उधर तक गल मुक जाए तो फिर तो बड़ी गल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप जी बताइए, अब बताइए सर, पहले इनकी बात सुन लें फिर आपकी बात। की जो हालिया 100 दिन की जी सर, उसके हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव रही है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें जो हालिया जो बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, हाँ, तकरीबन 10 से 15 रुपए फी यूनिट तक इजाफा हो चुका है, तो कहाँ रिलीफ तो हमें नजर नहीं आ रहा आम आवाम को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये आम आवाम को रिलीफ आया कि नहीं। पेट्रोलियम का क्यों नहीं जिक्र करते आप? जो पेट्रोल पे और डीजल पे जो कीमतें कम हुई हैं, मेरे भाई उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दो। हाँ, थोड़ा सा तो जिक्र करो ना उसका, ताकि इसको हम बैलेंस तरीके से आगे लेकर चले। कैसे करें, आप तो बैलेंस कर देते हैं। हाँ नहीं, वो ठीक है। 3 रुपए उधर से कम होता है, 10 रुपए उधर बढ़ जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन देखें अभी हमने इंडस्ट्री को कितनी बड़ी रिलीफ दी है। उनकी जो 300 बिलियन की जो सब्सिडी थी वो कम की है ना। तो देखें ये आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अल्लाह करे और इंशाल्लाह कि हमें फिस्कल स्पेस मिल जाए। क्योंकि देखें इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें मेरे भाई फेडरल गवर्नमेंट कैसे शुरू करती है, ठीक है, हमने 30% टैक्स रेवेन्यूज इस साल बढ़ाए हैं। लोग कहते हैं जी आप अगले साल 40% की बात कर रहे हैं। इस साल 30% बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? बढ़ गए हैं ना। तो इसलिए फिर 40% इन दैट मुनासबत आपकी अपनी व्यूज़ हो सकते हैं कि बढ़ सकेंगे नहीं बढ़ सकेंगे, वो अपनी बात दुरुस्त है। इट इज़ अ लार्ज डेल्टा। लेकिन जब तक ये बढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारा टैक्स टू जीडीपी 13% तक नहीं जाएगा, तो वो एक वो पंजाबी दी गल हैगी है, मैं लवां कित्थों ते मैं दवां कित्थों, मैं तुहाडी ज़बान च गल कर रहा हैं, राइट। तो इसलिए हमें वो फिस्कल स्पेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज एट द फेडरल लेवल जब हमारी नेट रिसीट्स होती हैं डेट सर्विसिंग के बाद, हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो रिलीफ की बात आप कर रहे हैं, वो हम उधार लेके कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है ना मेरे भाई, ये सस्टेनेबल नहीं है। वी कैन कंटिन्यू टू किक दिस कैन डाउन द रोड कि जी ए साल तो चला दो फिर अगली साल देखा जाएगा। तो ये बड़ी तल्ख बातें हैं, और ये बातें भी ऐसी हैं कि जी आपने इसको ये कर दिया, आपने वैसे कर दिया, आपने वो कर दिया। और मुझे बात समझ में आती है, मैं खुद सैलरीड क्लास के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है, राइट। इस वक्त ठीक है हमने कैबिनेट में कह दिया कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन वो तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है ना। तो मैं तो खुद मान रहा हूँ कि जब तक हम ये मिनिस्ट्रीज नहीं बंद करेंगे, जब तक ये एसओईज जो खसारे वाले हैं, आपने जिक्र किया कि जी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन मेरे भाई पाकिस्तान खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है, कहा बजट तकरीर में कुछ उसूल और जवाबित की बात की। टैक्स से ही सारा निज़ाम चलता है, जीडीपी का इन्हसार टैक्स पर है, जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे थे उन्हें निज़ाम में लेकर आ रहे हैं। 32,000 से ज़ायद रिटेलर्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। खैरात से इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। FBR डिजिटाइजेशन से बदउनवानी का खात्मा होगा। निज़ाम को मुतवाज़न करके ही मुल्क चलाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि सूबों को मुंतकिल होने वाले इदारों से विफाक को अलग करना होगा। टैक्स कवानीन को दुरुस्त अंदाज में लागू करना ज़रूरी है। टैक्स छूट को बदतरीज कम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के लिए इकदाम किए जाएंगे। कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुल्क की तरक्की के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। इदारों का खसारा कम करने के लिए अहम इकदाम करने जा रहे हैं। ज़राई शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। ज़राअत और IT के शोबों में बेहतरी से मईशत मजबूत होगी। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। टेक्नोलॉजी हियर इन आवर कंट्री। सर टेक्नोलॉजी कहाँ है? टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल का बादशाह वो है जो टेक्नोलॉजी का बादशाह ठीक कह रहे हैं। और दूसरा सर एग्रीकल्चर से मैं जुड़ी बात करूंगा कि जो एग्रीकल्चर है हमारी, एग्रीकल्चर मकई का आप देख लें, 1800 रुपए सर रेट मिल रहा है। कहाँ गया किसान? गंदम पहले किसान मर गया, अब मकई वालों की बारी है। तो एक कमालिया के एक स्कैम की तरफ मैं मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि 100 करोड़ रुपए एक बंदा लेके भाग गया यहाँ से। सर वो एक अलग प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लास्ट मेरा सर ये आपसे कहना, आपने तो माशाल्लाह कई सवाल पूछ लिए, लेकिन आप बताते जाइए। लास्ट सर मैं ये कहना चाहूँगा, काइंडली सर ये बताइएगा कि अवाम, गरीब अवाम जो है,
जो छोटे छोटे जो आपने रिलीफ दिए हैं वो सर लेके पता किसने देने हैं सर? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने सर, कहीं पे भी वो सर नहीं है। मेरी हम्बल सबमिशन है डीसी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। टैक्स छूट को बतदरीज कम कर रहे हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, अखराजात में कमी के लिए इकदाम किए जाएंगे, बजट तकरीर में कुछ उसूल तय किए। जो तीनों बातें कही हैं मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, जो चीज़ें डिफेंसिबल नहीं है मैं कभी भी डिफेंड नहीं करूँगा। तो पहली बात ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, देखिए उसमें कुछ चीज़ें तो आनी शुरू हो गई ना, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो गई है। इसी तरह अगर आप चाइनीज़ को देखें तो इस वक्त आपकी जो सिरेमिक टाइल्स बन रही हैं वो एमको वगैरह और वो पीछे रह गए हैं, वो सारी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग से चल रही है। तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हम वो मांगने ये गए हैं कि नंबर 1 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, जो आपके अच्छे काम हो रहे हैं वो आप हमें आकर बताएं, समझाएं, हम अपने भी बच्चों को भेजेंगे, आप भी ये करें। नंबर 1। मोर इम्पॉर्टेंटली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ लेकर आएँ, या आप खुद ला सकते हैं यहाँ जॉइंट वेंचर्स कर लें, ताकि देखें मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि सी पैक पे बहुत तनकीद होती है और मेरे ख्याल में ठीक तनकीद होती है, बिकॉज सी पैक फेज़ 1 वॉज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने वो कर दिया, पावर प्लांट्स बने, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसमें गवादर एयरपोर्ट पे काम, गवादर पोर्ट पे काम हुआ और चीज़ों पे काम हुआ। बट उसका मकसद ये था कि सी पैक फेज़ 2 वॉज गोइंग टू किक इन राइट अवे। फेज़ 2 क्या था? फेज़ 2 यही था जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री यहाँ आती, यहाँ से एक्सपोर्ट होती, वहाँ से जो हमें पैसा मिलता उससे हम ये सारे लोन्स वापस करते। दैट वाज हाउ द सी पैक वाज सपोज्ड टू वर्क। जो 4-5 साल का हमें नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ द हिएटस, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये जो सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ हुए उसकी वजह से। बट नाउ वी आर वेरी क्लियर कि ये दोनों चीज़ें जो आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए और दूसरा ये है कि इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट होनी चाहिए, and ideally in conjunction with the Pakistani investors and the Pakistani JV partners। इसीलिए शेंजन में हमने पूरा एक दिन लगाया और इसको हम आगे लेके चले। दूसरी बात आपने तो मैं तीसरी बात पे आ जाता हूँ कि देखें ये जो प्राइस कंट्रोल है, देखिए मैं इसका सिर्फ वो बात करूँगा कि ये सारे वो पैरेलल्स हैं कि हम एडिशनल मेजर्स तो लेते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने एफबीआर में टैक्स अथॉरिटीज़ में हमने एडिशनल मेजर्स ले लिए, लेकिन अगर हम अपने जो एग्जिस्टिंग इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं उनको ठीक ना कर पाए तो ये 0/0 है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये 0/0 है। अगर हमने ट्रैक एंड ट्रेस को ठीक नहीं किया, अगर हम सेल्स टैक्स के निज़ाम को ऑटोमेट ना कर सके, अगर हम बाकी जो चीज़ें हैं जिनमें फुकदान है विच इज़ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, अगर हम ना ले जा सके तो उस वजह से देखिए एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। वो ट्रस्ट डेफिसिट इसी तरह डिजिटलाइजेशन से पूरा होगा। और उसी तरह मैंने जिक्र किया कि ये जो अवैस लगारी साहब कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं लीकेजेस तो नहीं है ना, ये आउटराइट थेफ्ट है। और आउटराइट थेफ्ट इस तरह होती है कि मिली भगत होती है। मैं आता हूँ सर, उस पर मिली भगत है उसमें, क्योंकि हमारे भी लोग मिले हुए हैं, इंडस्ट्री भी मिली हुई है, राइट। सो ये थेफ्ट को पहले कम करना है, फिर एडिशनल मेजर्स करने हैं, गवर्नेंस की तरफ जाना है इसको प्राइवेट। इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि जी आप इन्फ्लेशन मेजर्स तो आप कर देंगे, लेकिन अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं ये भी तो सर इन्फोर्समेंट ही है ना। तो उसमें अब मेरे लिए बड़ा आसान काम है ये कहना कि जी दिस इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। लेकिन जो मैं चूँकि कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ, नहीं एक मिनट सर, मैं इसका ये जवाब दे दूँ। मैं चूँकि कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ, इसलिए मैं सारे चीफ मिनिस्टर साहिबान के सामने और चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने भी पेश हुआ हूँ कि हमें एक एंटरप्राइज व्यू लेकर आगे चलना पड़ेगा। ये कहना कि ये जो किश्ती में जो गोता है या कमी है ये आपकी तरफ है, when it's not a question of if, it's only a question of when that the entire boat is going to sink, तो ये मुनासिब नहीं है। सूबों को और फेडरेशन को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। तो आपकी जो बात है मैं बिल्कुल उनसे बात भी करूंगा और कर भी रहा हूं, क्योंकि उस इन्फोर्समेंट के बगैर ये चीज़ आगे नहीं चल पड़ेगी।
होती है। हाँ, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होती। कह रहे जैसे उन भाई ने कहा कि जनाब क्या बैलेंस आप कर देते समझते हैं। हैं कि जो ये जिस तरह से बता रहे थे ये जो बजट है स्टेबिलिटी का बजट था या का बजट था, तो अब इसमें किसान भी मर गया है और एक आवाम भी जो है वो भी इस वक्त जो है बिलबिला रही है महंगाई के हाथों भी और बेरोजगारी के हाथों भी। आप जो क्या समझते हैं कि नेक्स्ट आने वाला जो बजट है उस वक्त तक आप इतना काबू पा लेंगे हालात पर कि इन दोनों सेक्टर्स को, पब्लिक को और स्पेशली हमारी जो इकॉनमी है 70% डोमिनेट करती है, डिपेंड करती है इस पे एग्रीकल्चर पे, तो क्या आप समझते हैं कि इसको रिलीफ दे पाएंगे? आप खादों पर काबू पा लेंगे, कीमतों पर, इस तरह जो टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हैं? मेरे भाई, मैंने जो अभी ज़राअत पे बात की है, मेरा ख्याल आप कहीं और थे, तो मैंने तो पहली बात ही ये की है कि हम ज़राअत को इतना रीढ़ की हड्डी समझते हैं कि जो कुछ हमारे से हो पाया हम वो कर रहे हैं। दूसरा, जो एडिशनल एलोकेशन जा रही हैं वो यही है कि ज़राअत को हम इफ़ेक्ट ना होने दें हर सूरत में। नंबर 2, as far as I'm concerned, we should take government out of every possible thing that we can. आपका जो यहाँ राइस होता है ना, कमाल में राइस होता है, कभी आपने, मैं 6 साल से 7वां साल है मेरा मुल्क में वापस आए हुए, राइस पे कभी आपने कोई मसला सुना है आपने कभी कोई मसला कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा भी ठीक हुई, पैदावार भी ठीक हुई, उन्होंने खुद ही एक्सपोर्ट भी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे भी उगाने जा रहे हैं। चूँकि मुल्क का और हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है उसमें, तो वो ऐसे जा रही है जैसे कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से कोई भी चीज़ जानी चाहिए। पास्को मैं आपको बता रहा हूँ कि करप्शन का गढ़ है। जिस तरह PWD है करप्शन का गढ़, तो पास्को को हम रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। हमें वीट, क्योंकि ये हमारी स्टेपल क्रॉप है ना, राइस को आप कह सकते हैं कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, राइस फिलीपींस में या बांग्लादेश में स्टेपल क्रॉप हो सकती है, यहाँ तो स्टेपल क्रॉप तो हमारी वीट है। तो बिल्कुल होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कभी भी कोई कमी हो तो गंदम में कभी हमें कोई इशू ना आए। बट दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, इसको हमें अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना चाहिए। शुड इट बी इन द पब्लिक सेक्टर? द आंसर इज़ नो। पास्को को 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है, उसमें थोड़ा सा अमल दखल नेशनल बैंक का है, मेजॉरिटी इसको प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, बैंक जो है। तो वो आके प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं इसको चला सकता? स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमें ज़रूर रखना चाहिए, पर हमें इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, और मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, तो आप कह सकते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं खुल के बात करूंगा, ये हमें इसको गवर्नमेंट से हमने निकालना है। इसको एक्टिविटी स्ट्रेटेजिक है, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व इंशाल्लाह वीट का, गंदम का हम जरूर रखेंगे, लेकिन इसको प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा, नॉट द पब्लिक सेक्टर। जी सर, आप बताइए, आप बड़ी देर से। जी सर, जी सर, में टैक्सेस हमने 100% लेने हैं। ठीक है सर। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं सर, उनको दोबारा से ऊपर उनको पर बोझ डाला जा रहा है। जो नीचे से हैं लोग है ना, जो थोड़ा सा काम करते हैं, करोड़ों रुपए में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देता सर। ठीक है सर, जो टैक्स पे होल्डर पहले से है ना, उनको दोबारा उनके ऊपर ही बोझ डाला जाता है। इससे बड़ी इंडस्ट्री जितनी भी है ना, बहुत परेशान है सर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आप सारी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आई होप कि मैं बजट स्पीच में वो पूरी बात नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से मैं उसमें आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मैंने नॉन फाइलर्स पे मेरे भाई बहुत बात की है, नॉन फाइलर्स को, और मैं बड़ा क्लियर हूं कि नॉन फाइलर्स की इख्तरा ही नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। ये वाहिद मुल्क है जिसमें नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। नॉन फाइलर का क्या मसला है कि हर एक को, बेशक कोई 10 रुपए दे, कोई 100 रुपया दे, कोई 2000 रुपया दे, टैक्स ने तो हर एक ने अदा करना है। तो इस वक्त नॉन फाइलर्स की, इस वक्त हम जो पढ़ रहा था ना 2%, 3%, 4%, उसको हम 45% पे ले गए हैं। क्योंकि अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो मुझे 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा सोचना पड़ेगा कि मुझे नॉन फाइलर रहना है कि मुझे अपना टैक्स अदा करना है। पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूं। दूसरा, क्योंकि मैं 3.5 महीने हो गए हैं मुझे इस हुकूमत में, एक और इख्तरा मेरे सामने आई है, विच इज़ स्टॉप फाइलर, कि जब मैंने एक जायदाद खरीदनी है तो उस वक्त तो मैंने अपने टैक्स फाइल कर दिया, उसके बाद अगले 3 साल में गायब हूं। तो ये किसका कसूर है?
ये हमारा कसूर है, क्योंकि मेरे से क्यों नहीं पूछा गया अगले 3 साल कि तुम एक दफ़ा फाइल करके फिर तुम गायब हो गए, राइट? तो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, ये कंप्लायंस है, ये टैक्स अथॉरिटी है, इसको अब हमने ऑटोमेट करना है ताकि ऑटोमेटिकली कि अगर मैं एक स्टॉप फाइलर हूँ और अगले साल मैंने फाइल ही नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो पॉप अप हो, सिस्टम में पॉप अप हो, ताकि मेरे पे और आप पे हम ये चीज़ छोड़े ही ना कि जी आपने फ़ैसला करना है या मैंने फ़ैसला करना है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आज हमारे पास डेटा मौजूद है। क्या डेटा मौजूद है? डेटा मौजूद है कि औरंगज़ेब के पास कारें कितनी हैं, औरंगज़ेब के पास ये यूटिलिटी बिल कितने देता है, ये बाहर के ट्रिप्स कितना करता है। तो मेरे लाइफ स्टाइल का सारा डेटा हमारे पास आज मौजूद है। ये मैं बात मुकम्मल कर लूँ। दूसरा ये है कि मैं टैक्स कितना अदा करता हूँ। सो मेरा लाइफस्टाइल का डेटा और मैं टैक्स कितना देता हूँ, ये डेटा आज हमारे पास मौजूद है। हम करते क्या हैं उस डेटा के साथ? हम उसको फील्ड फॉर्मेशन में भेज देते हैं, हम टोबा टेक्सिंग भेज देते हैं, हम कमालिया भेज देते हैं, हम और